یہاں پر سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور پھر فرمایا کہ کل معروف صدقہ واشباہہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کا مددگار رہتا ہے، یعنی جو انسان انسانوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی صدقہ صرف یہ نہیں کہ انسان پیسہ خرچ کرے، وہ تو ہے ہی صدقہ، لیکن کسی قسم کی کوئی بھلائی جب انسان دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور اس میں کسی بھولے ہوئے کو رستہ دکھا دینا، کسی کو اپنی سواری پر سوار کر لینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو ہسپتال میں دکھا دینا، کسی کی تیمارداری کر دینا، کسی بہرے کو اونچا بول کے سنوانا، یعنی کسی انسان کی کسی بھی طرح کوئی مدد جو انسان کر سکتا ہے اس تمام چیز کو صدقہ شمار کیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑانا شروع کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو تو وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زاد راہ ہو تو وہ اس کو دے دے جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ اور آپ نے اسی طرح مال کی مختلف اقسام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم میں سے کسی کا فالتو مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سفر کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہے کہ انسان جب سفر میں ہو اور اس کے پاس کھانے کی چیز ہے یا سواری ہے یا ضرورت کی چیز ہے اور اس کے ساتھی کے پاس نہیں ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا، خود کھانے سے پہلے اسے بھی ساتھ شریک کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ خود سوار ہے اور دوسرا ساتھ پیدل چلتا چلا آ رہا ہے تو کہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اس کا اپنا قصور ہے کہ اس کی سواری نہیں ہے۔ نہیں، اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو دوسرے شخص کو اس کی ہر طریقے سے مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ موجودہ دور میں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں محمد اسد، انہوں نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن بھی کیا ہے، صحیح بخاری کا بھی ایک والیوم ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ بہت خوبصورت کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت انہیں عطا کی۔ وہ اپنی جو ببلیوگرافی ہے یا اسی قسم کی کتاب، اس میں اپنے مسلمان ہونے کا جو واقعہ لکھتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا قصہ اس میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں میری محبت میرے دل میں کیسے پیدا ہوئی یا اسلام سے میں قریب کس طرح ہوا۔ اس میں ایک واقعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اردن سے عقبہ سے مصر کی طرف ریڈ سی کے ذریعے جا رہا تھا، تو جہاز میں سوار تھا۔ جہاز میں مختلف طرح کے لوگ تھے، ہلا گلا تھا، کوئی کھا پی رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اور میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بدو بھی سوار تھا۔ بدو یعنی کوئی عرب تھا۔ جب بھوک لگی اس کو تو اس نے اپنی ٹوکری میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک روٹی نکالی جو سوکھ چکی تھی، اور اس نے کھانے سے پہلے اس روٹی کو 2 ٹکڑے کیا اور مسکرا کر مجھے پیش کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سوکھی روٹی کو مسکرا کے مجھے پیش کرنا جو تھا، اس نے میرے دل میں اتنی محبت پیدا کی اور اتنا گہرا اثر پیدا کیا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کون سا دین یا کون سی چیز ہے کہ جس نے اس انسان کا دل اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اس کے پاس ایک روٹی ہے اور وہ بھی سوکھی ہوئی، اور وہ اس میں سے مجھے بھی حصہ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک سفر میں اگر انسان کا اخلاق عمدہ ہو تو انسان بعضوں کا سوچ نہیں سکتا کہ اس عمدہ اخلاق کے کہاں تک نتائج پہنچ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس بدو بیچارے کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے مجھ سے کیا سیکھا اور پھر اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے بعد وہ جو مسلمان ہوا اور جو کچھ لکھا اور اسلام کی خدمت ہوئی۔ تو یہ جتنا کچھ اس شخص کی نیکی ہے اس کا حصہ اس بدو کو بھی ملے گا، کیونکہ اسلام میں صدقہ جاریہ اسی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے نا، نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے خود آگے بھیج دیا اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے، یعنی اپنے اچھے عمل بعد کے لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو کسی کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا، اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کہنے لگا کہ یہ شخص بہت نیک ہے۔ تو آپ نے اس سے 2 باتیں پوچھی کہ جس کے بارے میں تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، سفر تو نہیں کیا۔ کہا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں، پڑوس میں بھی نہیں رہے۔ کہا پھر تم اسے اچھا کیسے کہتے؟
کسی انسان کی اچھائی، خوبی اور بھلائی دو چیزوں سے پتہ چلتی ہے. نمبر ایک، سفر کے دوران اس کے جتنے بھی عیب اور ہنر ہیں اور اس کی بھلائیاں اور وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں کبھی انسان تھکا ہوتا ہے، کبھی انسان بھوکا ہوتا ہے، کبھی انسان اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے سفر کی تکلیف کی وجہ سے. تو اس وقت جو انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر جائے، اپنی تھکاوٹ کو کنٹرول کر کے مسکرا اٹھے، اپنی بھوک کو کنٹرول کر کے دوسرے کو کھانا دے سکے، اپنی پیاس کو کنٹرول کر کے دوسرے کو پانی دے، اپنے آرام کو کم کر کے دوسرے کو آرام پہنچائے، تو وہی انسان دراصل اچھا انسان ہے. اور دوسرا نیبر، کہ جب انسان کسی کے ہمسائے میں رہتا ہے، ہمسائیگی میں رہتا ہے، تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے برے وقت میں کس طرح مدد کرتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خاص طور پر سفر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں سفر یہ ہے کہ کسی بھی جہاز پر یا کسی بس پر یا کسی سواری پر سوار ہوتے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے پہلے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جا کر سب سے پہلے اچھی سیٹ لے لے. ریسنٹلی مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا اور دیکھ کر انتہائی تکلیف ہوئی کہ جس وقت پاکستان میں جہاز لینڈ کیا تو اس وقت ایئر ہوسٹس جو برٹش تھی وہ بیچاری چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جب تک جہاز نہ رک جائے آپ لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں، اور سوائے ہم دونوں کے اور چند لوگ، دو چار کوئی اور ہوں گے، آپ یقین کریں کہ پورے کے پورے لوگ، جہاز ابھی ہلکا ہلکا چل ہی رہا تھا، وہ سب کھڑے ہو کے فوراً اپنا سامان نکالنے لگ گئے. اور یوں ایک ہنگامہ اور عالم بدتمیزی تھا کہ شرم سے نگاہیں جھک گئی کہ ہمارا قومی کردار کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی جہاز رکے گا، سب کو اترنا ہے، وہ دوبارہ واپس اس میں نہیں لے جائیں گے آپ کو، اس میں سے آپ کو نکلنا ہی ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کو بس بھی مل جائے گی، اور بس سیٹوں والی نہیں ہے کہ سب بیٹھیں گے، آپ کو بہرحال کھڑے ہی ہونا ہے، اور پھر آپ کو آگے بھی جانا ہے، اور سب نے اسی قطار سے نکلنا ہے. اگر 5 منٹ آگے کیا اور پیچھے کیا، لیکن ایک عالم بدتمیزی ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جو ہی سیڑھی لگی دھڑ دھڑ لوگ نیچے اترے، اور کوئی بس موجود نہیں تھی. پورے وہ رن وے کے اوپر گٹھڑیاں اٹھائے سب اس طرح ایک نظارہ پیش کر رہے تھے کہ، اور پھر جو ہی بس آئی تو پھر وہی دھکم پیل. اور پھر جب بس میں بیٹھے تو لوگوں نے، کسی نے ایک یعنی شخص خود بیٹھا ہے اور ادھر بھی اپنا سامان سیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ادھر بھی رکھا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں. تو یہ ہمارے ایک یعنی یہ کون سا اسلامی اخلاق ہے؟ یعنی یہ کس قسم کا کہ ہم اپنے بارے میں اتنے خود غرض ہیں، اتنے حریص ہیں. حالانکہ ہمارا اخلاق اور کردار تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ہم آنکھیں کھول کر رکھیں کہ کہیں وہ ہماری مدد کا محتاج تو نہیں، اور ہم اٹھ جائیں اور اس کو بٹھائیں. لیکن چونکہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور زبردستی کلمہ پڑھوا دیا گیا ہمیں، اس سے آگے ہمیں کیا خبر کہ ہم کس رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اوپر کیا اخلاقی تقاضے ہیں. ہمارا اخلاق تو غیروں نے لے لیا اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے. تو صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک ہم کچھ کر کے نہ دکھائیں. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں اچھے کلمات، لیکن عمل صالح ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے. گویا عمل صالح ایک ڈش ہے کہ جس میں کوئی چیز رکھ کر پیش کی جاتی ہے. تو ہماری باتیں اور ہمارا ذکر اور ہماری باقی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی جب تک ہم عملی کردار جو ہے وہ پیش نہیں کرتے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کی نظروں سے بھانپ لیا کہ اس کو کیا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تیار تھے، ایک شخص آیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کسی کو بے اچھا فلاں تم اس کو بٹھا لو، آپ نے فوراً سب کے لیے ایک حکم عام دیا اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس فالتو سواری ہو وہ اسے آفر کرے کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس فالتو زیادہ رہا ہو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جس کے پاس زیادہ ہیں یا استعمال کی چیزیں جس کے پاس زیادہ ہیں وہ دوسرے کو دے. اور اسی طرح آپ نے مختلف قسم کی چیزوں کا ذکر کیا. یعنی روایت میں صرف 2 چیزیں آتی ہیں، ایک سواری اور ایک زیادہ رہا، لیکن آپ نے کھانے پینے کی اور ڈیٹیل کے ساتھ بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس کے پاس یہ ہے وہ اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے. یعنی سب مل کر ایک فیملی کی طرح ٹریول کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے سفر کریں، تاکہ سفر جو ہے وہ ایک خوشگوار تجربہ ہو، نہ کہ ایک اذیت اور عذاب ہو. اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چیزوں کا نام لے رہے تھے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم میں سے کسی کا فالتو مال پر کوئی حق نہیں، کہ جیسے یہ ہمارا نہیں، یہ ان لوگوں کا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اس میں اور ان کے پاس نہیں ہے.